بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں سحری کے آداب آپ کے سامنے عرض کیے تھے. صبح صادق کے بعد انسان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے. روزے کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں اگر انسان سے ہو جائیں تو روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے پہلی بات، اللہ نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اگر اس سے کوئی بھی عمل بھول کے ہو جاتا ہے تو اللہ اس بھول کے عمل کرنے پہ اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرتے. جس طرح سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات میں اللہ نے یہ بات واضح فرمائی کہ تم اللہ سے کہو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ، جو کام مجھ سے بھول کے ہو جائے اس کا مواخذہ نہ کرنا. اللہ نے فرمایا نعم، نہیں کروں گا. اب ایک انسان روزے کی حالت میں بھول کے کچھ پی لیتا ہے یا کھا لیتا ہے تو ایسا کر لینے سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کھاتا ہوا یا پیتا ہوا دیکھ لو کہ وہ غلطی سے کھا رہا ہے تو اسے منع مت کرو. تو یہ یاد رکھیں، اگر بھول کے ایسا معاملہ ہو جائے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ اس کا روزہ انشاءاللہ درست ہوگا. اسی طرح انسان جس طرح اپنے جسم کو، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے منہ کو صاف رکھنے کے لیے اس کا بہترین ذریعہ مسواک کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنی دفعہ رسول اللہ کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں گن کے نہیں بتا سکتا. تو بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کریں تو مکروہ ہے. یہ بالکل فضول بات ہے. اللہ کے رسول کوئی مکروہ کام نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو کام کیا ہے وہ یقیناً اچھا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں سارا دن کرو لیکن عصر کے بعد مسواک نہ کرو. یہ بات بھی اپنے پاس سے بنائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی. مسواک کی ایک جدید طرز ہے برش کرنا. تو برش کے معاملے میں 2 ذہن ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ اگر خالی برش کریں تو کوئی حرج نہیں، اگر خالی برش سے اپنا منہ صاف کر لیں، پیسٹ وغیرہ نہ لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں چونکہ مسواک کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی طرح جو پیسٹ ہے اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. وہ ہم نے حلق سے اندر نہیں لے کے جانی، صرف اپنے دانتوں اور منہ کو صاف کرنے کے لیے اس کو لگانا ہے. تو اگر کوئی تھوڑی سی لگا کے اپنے منہ کو صاف کر لیتا ہے، اس میں وہ مبالغہ نہیں کرتا تو پھر کوئی حرج نہیں، ایسا کر سکتا ہے. اسی طرح بعض اوقات منہ سوکھ جاتا ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بات بھی کرنی. اگر وہ کلی کر لیتا ہے اور حلق میں پانی نہیں جانے دیتا، صرف منہ کو گیلا کرنے کے لیے کلی کر کے تھوک دیتا ہے تو اس سے بھی اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق آتا ہے کہ
کہ وہ اپنے کپڑوں کو گیلا کر کے اپنے سروں پہ رکھتے گرمی کی شدت کی وجہ سے، یا اپنا کپڑا گیلا کر کے اپنے جسم پہ رکھ لیتے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے۔ اور اسی طرح وہاں تو پانی کی کمی تھی تو وہ صرف کپڑا گیلا کرتے تھے، اگر ہم نہا لیتے ہیں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اس میں ایک ہے وومٹنگ، الٹی آنا۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ الٹی آئی اور انسان کے بس میں نہیں رہتا کہ وہ الٹی کر دیتا ہے، تو ایسی انداز میں اگر الٹی آ جائے تو اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں مکروہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی۔ اگر جان بوجھ کے الٹی کرے تو پھر اس کی وجہ سے اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اچانک اسے الٹی آ جاتی ہے تو اس میں کہتے ہیں تھوڑی آ جائے تو کوئی بات نہیں، منہ بھر کے آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو انسان کے بس میں نہیں، اس کی استطاعت میں نہیں، اللہ نے اس کا مواخذہ نہیں کرنا، اللہ نے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا۔ اسی طرح نوجوان کی فطرت میں ہے، وہ مرد ہے یا عورت، بعض اوقات خواب کے ساتھ یا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کی وجہ سے سوئے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے۔ احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے اور غسل کر لے۔ ہاں کوئی انسان استمنا بالید، ہاتھ سے منی طلب کرتا ہے یا مشت زنی کرتا ہے تو یہ ایک جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے منی کو طلب کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، تو وہ ایک ملعون کام کر رہا ہے اور یہ روزے کے خلاف ہے، اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن احتلام کا ہو جانا یہ ایک فطرتی امر ہے، اس میں اس کے روزہ درست ہوگا، وہ غسل کر کے اپنی نمازوں کو ادا کرے اور اپنے روزے کو مکمل کرے۔ اسی طرح کان، ناک، آنکھ، دانت، ان کی تکلیف کے اندر اگر اسے ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں، چونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق حلق کے ساتھ ہے۔ اب آنکھ میں زیادہ دوا ڈال لیں تو حلق میں چلی جائے گی، کان میں زیادہ ڈال لیں تو حلق میں چلی جائے گی، ناک میں ڈال لیں تو حلق میں چلی جائے گی۔ اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے انسان کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ معمولی سی دوا اپنی آنکھ، کان یا ناک میں ڈالے جو اس کے حلق تک نہ جائے، تو اس کا روزہ انشاءاللہ درست ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ سانس کے مریض ہوتے ہیں، وہ انہیلر ایک بھاپ یا پانی لیتے ہیں، اگر وہ پانی والا ہے وہ پمپ اس سے پانی آتا ہے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ اگر وہ صرف بھاپ انسان کے گلے کو تر کرنے کے لیے یا اس کے اندر جو سانس میں دقت پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے وہ ہوا والا لیتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، بعض لوگ شوگر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، انہوں نے کھانے سے پہلے انسولین لینی ہوتی ہے۔ انسولین ایک جو ہے ایک ایسی دوا ہے جو صرف جلد تک جاتی ہے، جلد کو ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اسکن کے اندر لگایا جاتا ہے۔ ایسا انجیکشن جو اس طرح کا ہے اسے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بچنا لگوایا۔ اس زمانے میں ایک طریقہ علاج تھا کہ اسکن کے اوپر پچ لگائے جاتے، ڈک لگائے جاتے، پھر اس کے اندر دوا بھری جاتی اور یہ اسکن کے اندر دوا بھرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا۔ اسی طرح اسی پہ قیاس کرتے ہوئے علماء اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسا انجیکشن جو وین میں نہ لگے، جس کے اندر طاقت نہ ہو، جو غذائیت نہ بنتا ہو، اور اسی طرح وہ پین لیس
انجیکشن جس کے اندر معرفیہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر نشے کی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ اگر لگائیں گے تو روزہ نہیں رہے گا۔ اگر صرف ایسی دوا کے طور پہ جو سکن کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہے تو اس کو لینے سے روزہ انشاءاللہ درست رہے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں ہیں روزے کے اندر جو بظاہر ہم انہیں برا تصور نہیں کرتے، لیکن وہ ہمارے روزے پہ اثر انداز ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اتنا اثر انداز ہوتی ہے کہ بعض اوقات روزہ رہتا ہی نہیں ہے۔ ان میں سرفہرست جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا، فلیس للہ حاجۃ، پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہتا رہے، اس کی بھوک اور پیاس تو اسے ملے گی پر روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح غیبت کرنا، غیبت کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے میں عیب ہے اور ہم اس کے عیب کو اس کو بے عزت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ہم یہ بات بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں، لوگ میں نے کون سا جھوٹ بولا، جو اس میں عیب ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ تذکرہ ہوا، آپ نے فرمایا وہی تو غیبت ہے کہ جو اس میں عیب ہے وہ سن کے ناپسند کرے، وہ تم بیان کرو تو اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اگر اس میں عیب ہے ہی نہیں پھر بیان کرو تو یہ تو بہتان ہو جائے گا۔ تو بہتان اتنا بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی بھولے بھالے انسان پہ جس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، انسان اس پہ عیب دھرتا ہے کہ اس کے اندر یہ گناہ ہے، کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اس پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے روزے کو ختم کر دیتی ہیں، اس لیے ان باتوں سے اسی طرح نظر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم روزہ تو بھوک پیاس سارا دن کاٹ لیتے ہیں، لیکن سارا دن میں ایسی موویز ایسی پکچرز دیکھتے ہیں جو عام حالات میں بھی ہمارے لیے جائز نہیں تھی۔ یہ جائے کہ ہم روزے کی حالت میں ایسی غلاظت اور ایسی فضول چیزوں کو دیکھیں، ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات فیس بک پہ دیکھتے ہوئے انسان خواتین کی تصاویر کو دیکھتا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم کو دیکھے، تو اس لیے ان باتوں سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو ایسی باتیں سننے سے روکنا چاہیے جو ہمارے روزے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے صرف روزہ کھانے پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ کے شام تک یہ مشقت برداشت کریں، بلکہ ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے روزے کی حالت میں ہمیں تلقین فرمائے ہیں، تبھی ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہر شر سے، ہر بری چیز سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کچھ اذکار پڑھتے ہیں، ان میں ایک ذکر یہ بھی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، بکلمات اللہ التامات تیرے سارے کلمے جو تو نے بنائے ہیں ان کلمات کے ساتھ تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو تو نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ سے ایسی شر سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اذکار میں یہ کلمات بھی کہتے، اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ مجھے اپنے نفس کے شر سے پناہ عطا فرما، وشر الشیطان، شیطان کے شر سے پناہ عطا فرما، وشرک ہی،
اور شرک کے شر سے پناہ دے۔ انسان کے نفس کے اندر بھی ایک شر ہے جو اسے برائی پہ آمادہ کرتا ہے، تو جب انسان اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے اللہ اسے پناہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں ان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے اپنے روزے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد افطاری کے کیا مسائل ہیں، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔